بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جب سے سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے، حکمران ٹولے میں ایک افراتفری اور ہلچل، بلکہ راتوں کی نیند اڑی ہوئی۔ اب مریم نواز صاحبہ، ادھر شیری رحمان، شرجیل میمن اور ادھر تارڑ وغیرہ، سب جس نے اچھا خود نواز شریف جس نے انصاف مانگا ہی نہیں، سڑک پہ چلتے ہوئے اس کو انصاف دے دیا۔ یہ بہت کاریگر ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے میں۔ ان کے گر، ان کی چکر بازیاں، ان کی دھوکہ سازی کی فیکٹریاں، آپ اور ہم حیران ہو گئے جب ہم نے سنا کہ یہ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے ہوئے تھے بجلی کے، یہ انہوں نے خود ہی کیے ہوئے تھے۔ اور یہ خود ہی، جب خان کی حکومت تھی تو خود ہی بیٹھ کے کہتے تھے وزیر اعظم جب بجلی مہنگی کر دے سمجھ لو پٹرول کی قیمتیں چڑھ جائیں، سمجھ لو وزیر اعظم چور ہے، اور اس طرح کے بیانات دیتے تھے۔ اب جب یہ آئی پی پیز کا سارا سکینڈل کھلا ہے تو پتہ لگا یہ خود ہی سارے شیئر ہولڈر ہیں، زیادہ تر 100 میں سے کوئی 80% شیئر ان کے ہیں۔ شریف خاندان اور زرداری خاندان اور ان کے قریبی جو ہیں، ان کے جو اے ٹی ایم کارڈ ہیں، سب ان کے، اور اس میں عوام کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ کوئی انتہا نہیں اس کی۔ یعنی جو بند پڑی ہیں پاور کمپنیاں، ان کا پیسہ بھی ارب 1 ارب ہم ہر مہینے یا 10 ارب ادا کر رہے ہیں، اور جو بجلی بنا رہی ہیں لیکن بنا تھوڑی رہی ہیں، ان کو پیسے بھی ڈبل دے رہے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے لوگ، الحمدللہ، اللہ کا شکر، اب لوگوں کو اویئرنیس ہوئی، لوگوں کو خبر مل گئی، لوگ آواز اٹھا رہے ہیں۔ آپ بھی ان کی آواز میں آواز ملائیں، اور اس مہنگائی کے ناسور، یہ خود ساختہ مہنگائی، کوئی مجبوری نہیں، کوئی انٹرنیشنلی تیل کی قیمتیں اتنی نہیں بڑھیں، بجلی کی قیمتیں اتنی نہیں بڑھیں کہ ان کو بڑھانی پڑتی ہے۔ ان کا دھوکہ اور فراڈ ہے کہ عوام کو جتنا کو لوٹ سکتے ہیں لوٹیں، ملک کو جتنا برباد کر سکتے ہیں کریں، اور پیسہ لپیٹ کے سمیٹ کے باہر لے جائیں۔ عوام کو اس کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے۔ اسی طرح دیکھیں، یہ ان کا طریقہ واردات دیکھیں، یعنی ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کی حکومت جبراً ختم کی، قمر جاوید باجوہ کے ذریعے ختم کروائی گئی۔ اس کی حمایتی پارٹیوں کو اٹھا لیا گیا، بندوں کو اٹھا لیا گیا، خرید لیا گیا، 35 کروڑ ایک بندے کی قیمت لگی، ہر اربہ استعمال کیا، اور 16 مہینے جو حکومت کی، اس حکومت نے وہ تباہی مچائی پاکستان میں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس دور کو ایک سیاہ ترین دور کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں، دیکھیں، ظلم بھی کرتے ہیں، اوپر سے چاتر نالے چتر، کوشش کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ بھی دیں۔ اب کیس مخصوص سیٹوں کا، پہلے انہوں نے مخصوص سیٹیں دھوکہ دے کے لیں، وہ سیٹیں جو ان کی بنتی نہیں تھیں وہ بھی لیں، جن کی بنتی تھیں ان کو پارٹی کا نام بھی استعمال نہیں کرنے دیا، الیکشن کمیشن کے فارم میں بھی نام کسی کا گیا نہیں تو اسے اٹھا نہیں لیا فوراً۔ سارا کچھ کرتے رہے، اور جب کیس کہیں خدا کر کے آ ہی گیا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کے 8 ججز تمام تر کوششوں کے اور مینج کرنے کے باوجود مینج نہیں ہوئے، اور انہوں نے انصاف پر مبنی فیصلہ دیا، تو اب ایک لائن اختیار کی ہوئی ہے۔ میاں بھی کہہ رہا ہے سڑک پہ چلتے ہوئے انصاف دے دیا، اور بیگم بھی اپنی، اس کی صاحبزادی بھی یہاں بیٹھی کہہ رہی ہے کہ یہ ایسا انصاف دے دیا جو کسی صورت قابل قبول نہیں، ہم آنی ہاتھوں سے نپٹ لیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہی ہے ججوں کو۔ تو بھائی یہ جو کیس چل رہا تھا، جن دنوں سماعت ہو رہی تھی یہ مخصوص سیٹوں کی، لائیو بھی چل رہی تھی بعض چینلوں پہ، اس وقت آپ کی ماں مری ہوئی تھی کہ آپ اس وقت بولتے کہ کیا ہو رہا ہے،
سوالات تو سارے تھے ہی یہی کہ یہ سیٹیں کس کی ہیں. اور ججز نے جب دیکھا کہ یہ سامان جو چوری ہوا تھا، سامان لینے کے لیے جب عدالت میں گھر والے آئے اور جو دعوے دار تھے، اور انہوں نے دیکھا اس کا سامان نہیں اس کا ہے، انہوں نے حقدار کو اس کا سامان دے دیا. اتنا سا مسئلہ ہے. اس کو شور و غوغا برپا ہے کہ جی جنہوں نے مانگی نہیں تھیں، جو فریق نہیں تھے، پتہ نہیں کیا کیا بکواسات چل رہی ہیں. اور اب ایک طرف سے ان پہ ظلم ہے. راحت اڈیالہ کے باہر جو بیریئر تھے وہاں کو گاڑی ٹکرائی گئی. یہ سب تماشا کیا جاتا ہے خوف و ہراس پھیلانے کے لیے. گاڑی وہاں جا کیسے سکتی ہے اجازت کے بغیر؟ وہاں جو انتظامات ہیں، بیریئر تک جانا کو خالہ جی کا باڑا تھوڑا ہے کہ وہاں ہر بندہ بیریئر تک چلا جائے گا. اب خان صاحب کا کل کو بیان توڑ مروڑ کے شرجیل میمن، شیری رحمان، خورشید شاہ اونچی اونچی آواز میں، دیکھو جی اس نے مان لیا ہے، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا. جی ایچ کیو پہ حملہ تو آپ نے کیا تھا جناب پیپل پارٹی والوں. بے نظیر کے قتل کے بعد آپ نے کوئی شاید چھوڑی نہیں. آپ نے ریلوے کی گاڑیاں جلائیں، اسٹیشن جلائے، دفتر جلائے، ریکارڈ تک بلدیاتی دفتروں کے سیکٹریوں کے ریکارڈوں کے ریکارڈ اڑا دیے. اور جتنا نقصان ہوا، جو نقصان آپ نے اربوں میں کیا، اب آپ کی حکومت آ گئی، اس کے نتیجے میں آپ کو آپ کی زبان بند کروانے کے لیے آپ کو حکومت دے دی گئی. اور آپ نے وہ اربوں روپیہ آپ نے دوبارہ ان لوگوں کے جن کے نقصانات ہوئے ان کے نام پہ دیا ان کو کچھ بھی نہیں. اب مطالبات ہو رہے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے مان لیا، ایک دہشت گرد قرار دیا جائے، پارٹی پہ پابندی لگائی جائے، اپنے دفعہ 6 کے تحت مقدمات غداری کے قائم کیے جائیں. یہ کرنے والے، مطالبات کرنے والے کون ہیں؟ یہ نام نہاد سیاستدان ہیں، یہ نام نہاد انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، یہ نام نہاد سیاسی لوگ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، جو سودے بازی کر کے، بوٹ پالش کر کے حکومت میں آتے ہیں اور پھر چیمپئن بنتے ہیں جمہوریت کے. کل جب یہ سارا کچھ ہوگا، ان کی خواہشات پوری اگر فرض کر لیں، کابینہ تذبذب کا شکار ہے. نون لیگ میں بھی اس پہ اختلاف ہے. شریف فیملی ہر صورت چاہتی کسی طرح خان کو ختم کر دیا جائے، نام و نشان ہی نہ رہے، پابندی لگا دیں، غداری کے مقدمے چلیں، عدالتوں سے ان کو ریلیف نہ ملے. یہ سارا کچھ، لیکن کچھ ان کے ضمیر جن کے زندہ ہیں مسلم لیگی، وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. فرض کر لیں 1 منٹ کے لیے یہ پابندی عائد کر لیتے ہیں ایک پارٹی پہ، غداری کے کیس قائم کر دیتے ہیں، تو جن پہ یہ غداری کے کیس قائم کر رہے ہیں ان کے پاس تمہاری غداریوں کے اتنے بڑے بڑے ثبوت موجود ہیں کہ تم کس طرح بچ سکو گے بھائی. جنہوں نے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور نام لے لے کے جرنیلوں کے، حاضر سروس جرنیلوں کے، ریاست کو خلائی مخلوق اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، سارا کچھ ریکارڈ موجود ہے. اور آپ کی انڈیا کے ساتھ دوستیاں، مودی کا یہاں بغیر ویزے کے آنا جانا، یہ سب ریکارڈ آپ کا موجود ہے. آپ ان کے خلاف غداری کے مقدمے قائم کروائیں اور اللہ ان کو توفیق دے تو وہ آپ کے خلاف کروائیں، قوم کی جان چھوٹ جائے، قوم کی جھوٹے سیاستدانوں سے جان چھوٹ جائے جو عدالتیں فیصلہ حق اور انصاف پہ مبنی، جس سے آج جسٹس طارق جہانگیری نے 2 ٹوک کہا کہ جو جج حق کے فیصلے نہیں کر رہے ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہو. بد دعا دی ہے اس نے اور صحیح دی ہے. یعنی عدلیہ کی بدنامی، اگر عدلیہ ہی بدنام ہو جائے گی، آپ ایسے فیصلے دیں گے جو پتھر پہ لکیر نظر آ رہی ہے، بچے کو نظر آ رہا ہے کہ ہو یہ رہا ہے، فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے. قاضی صاحب کے پاس کئی نظر ثانی کی پٹیشنیں 6 مہینے سے لگی ہوئی ہیں، قاضی صاحب کبھی ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں. یہ مخصوص سیٹوں والا فیصلہ چونکہ
ان کے اپنوں کے خلاف آ گیا تو قاضی صاحب کی جان پہ بنی. قاضی صاحب نے کہا اسے فوراً لگا دیں. ان ججوں نے کہا صاحب ابھی تو تفصیلی فیصلہ نہیں آیا, تفصیلی فیصلہ آ لینے دیں, اس کے بعد پھر یہ درخواست جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے. قاضی صاحب پھر بھی اڑے رہے, یہ ناانصافی ہوگی. قاضی صاحب ناانصافی آپ کو صرف ان کے ساتھ ہوتی تو نظر آتی ہے, اور پہلے جو جتنی درخواستیں آپ نے دبائی ہوئی ہیں ان پہ آپ کو کوئی ناانصافی نظر نہیں آتی. تو آپ کی شکلیں دیکھ کے عامر فاروق اور قاضی کی شکل دیکھ کے یہ عوام پہچان جاتے ہیں یہ کیا کرنے لگے. عامر فاروق کے خلاف تگڑا ریفرنس آ رہا ہے, خان صاحب نے دستخط کر دیے, اتنے ثبوت ہیں کہ کوئی عدالت جوڈیشل کونسل کسی صورت اسے ریجیکٹ نہیں کر سکے گی. قاضی صاحب کے خلاف درخواست آ گئی ہے جو 3 رکنی کمیٹی سنے گی, اور عامر فاروق کے خلاف ریفرنس آ گیا ہے. اگر پہلے ان پہ فیصلے ہو جائیں, عدالتوں میں صرف وہ جج رہیں جو حق اور انصاف کے فیصلے کر رہے ہیں. اچھا جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں 75 سالہ خواتین پکڑی ہوئی ہیں, جھوٹے کیس جن پہ بنے ہوئے ہیں, یاسمین راشد لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ اندر نہیں جانا, باہر آ جاؤ, ہمارا کوئی کارکن اندر نہیں جائے گا. اب وہ اندر جانے والے کون تھے, ان کی ویڈیو غائب کر دی گئی, CCTV فوٹیج غائب کر دی گئی, کوئی روکنے والا کہاں تھا. یہ ساری باتیں تو عدالت میں, اگر خان صاحب خود مطالبہ کرتے رہے اور کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ پتہ لگے یہ کروانے والے ماسٹر مائنڈ کون کون سے ہیں, اس طرف کوئی بھی نہیں آتا. جن کے خلاف کیس بنا کے ان کو پکڑا ہوا ہے 14 مہینے ہو گئے, کوئی شے نہیں ملی. جج بیچارے تنگ آ گئے ہیں کہ کہاں تک ہم حکومت کی مرضی کے مطابق ان کے کیسوں کو ڈیلے کریں, اور انہوں نے بالآخر ضمانتیں دینی شروع کر دی. اب چیخیں نکل رہی, ایک صنم جاوید کے باہر آنے سے مریم بی بی کی چیخیں نکل رہی. میں بڑا حیران تھا کہ یہ آخر مسئلہ کیا ہے, اتنا خوف زدہ کیوں ہے بی بی اس سے. تو میں نے چند دن پہلے ایک اس کی ویڈیو دیکھی صنم جاوید کی جو YouTube پہ چل رہی تھی, وہ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس کو کہہ رہی ہے بی بی کو کہ بی بی میرا نام لو, تمہارے اندر اگر تھوڑی سی بھی ہمت ہے تو میرا نام لو, میں پھر بتاؤں گی سارا کچھ. اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بی بی جس کو پکڑ کے بند کیا ہوا تھا وہ آئی یا قومی اسمبلی میں جائے گی مخصوص سیٹوں پہ, یا صوبائی میں جائے گی. ظاہر ہے اس نے 14 مہینے جیل کاٹی. تو خوف زدہ مسلم لیگ کی بڑی 30 مار خان بی بی وزیر اعلیٰ خوف زدہ اس سے, اس کے خلاف دوبارہ اپیل میں چلی گئی کہ اس کی رہائی کا جو فیصلہ تھا اس کو واپس لیا جائے اور ان کو جیلوں میں بند رکھا جائے تاکہ ہم آرام اور سکون کے ساتھ اقتدار کے مزے لوٹتے رہیں, عوام کا بیڑا غرق کرتے رہیں, کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ ہو. اب 2 باتیں آپ سے گزارش, ایک تو یہ کہ اس چینل کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, دوستوں تک پہنچائیں تاکہ پیغام حق زیادہ سے زیادہ پہنچے. اور دوسری درخواست یہ, مہنگائی کے خلاف جتنے بھی لوگ پوسٹیں بنا کے ڈال رہے ہیں آپ ان کو بھی شیئر کریں, ان کا جینا مشکل کر دیں ظالم حکمرانوں کا, جن کے کان پہ غریب کی آواز جوں بھی نہیں رینگ رہی, سنائی نہیں دے رہی ان کو. اللہ کی عزت کی قسم, تھوڑی سی بھی اگر شرم ہوتی نا تو جتنا شور پڑا ہوا IPPs کے خلاف یہ خود ہی دستبردار ہو جاتے. کہتے ہم نے بہت کما لیا ہے, اربوں خربوں روپیہ ہم نے اس قوم کا لوٹ لیا, بجلی ہم نے نہیں دی, ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے. کل میں اپنے صوفہ جامعہ صوفہ میں گیا ہوا تھا پیر کے دن, اور انہوں نے بتایا صبح 7 بجے سے لے کے 4 بجے تک بجلی, 4 بجے تک میں وہاں رہا, 4 بجے تک بجلی نہیں آئی. لوگ اس شدید گرمی میں بد دعائیں دیتے ہیں ہاتھ اٹھا کے, جھولیاں پھیلا کے, لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا. ان کے خلاف بھی آپ بھرپور آواز اٹھائیں, اور جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کو شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں. اللہ ان ظالم حکمرانوں سے
اور ان ظالم ججوں سے جو ناانصافی کر رہے ہیں، اس ملک اور قوم کو نجات عطا فرما دیں۔